والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق اللہ العظیم. ہمارا سبق چل رہا تھا سورہ زاریات کا. نافرمانوں کو کس طرح سزا دی جائے گی اس کو سنا ہم نے، اور اس کے ساتھ ساتھ نافرمانوں کو سزا کیوں دی جائے گی اس کو بھی سنا کہ جب کوئی بات کرتے ہیں تو بغیر دلیل کی بات کرتے ہیں، سٹے لگاتے ہیں ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اور قرآن شعر ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شاعر ہیں، مجنون ہیں، دیوانے ہیں، اس طرح کی باتیں کہتے ہیں. اور کچھ تو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور جو مانتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے، وہ ہمارے باپ دادا کی جاگیر ہے. اور اگر ان سے کہا جائے کہ جہنم میں جاؤ گے تو وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو کچھ دن رہیں گے، اس کے بعد پھر ہم جنت میں آ جائیں گے. اس پر ان کو سزا اور مذاق کے طور پر کہتے ہیں کہ جہنم میں ایک جہنم کا دن، یہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ یسألون ایان یوم الدین یوم ہم علی النار یفتنون. ان کو جواب دو کہ جس دن تمہیں جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، آگ میں ڈالا جائے گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا جہنم کا دن یہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ماننے والوں کا بیان ہوا کہ ماننے والوں کو اللہ رب العزت کیا کیا انعام دیں گے، کن کن انعامات سے نوازیں گے. آج کا سبق شروع ہوتا ہے اللہ رب العزت کی نشانیوں سے. پیچھے بھی بیان کیا تھا سورہ قاف کے اندر، ان کا اعتراض تھا کہ دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا، تو اللہ نے فرمایا جو اللہ اس آسمان کو بنا سکتا ہے، نہ جانے کتنے سالوں سے ایسی کڑا ہے، نہ کوئی دراڑ آئی نہ کوئی پھٹن آئی، بغیر ستون کے بنایا، زمین بنائی، اس کے اندر طرح طرح کی چیزیں بنائی، تو جو ذات یہ تمام کر سکتی ہے تو وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. اسی کو بیان کیا جا رہا ہے. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں نشانیاں ہیں، زمین کے اندر نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ لِلْمُوقِنِينَ، کس کے لیے؟ یقین کرنے والوں کے لیے. کیا نشانیاں تھی؟ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، زمین کو ہم نے کھینچا، دراز کیا، اور القینا فیہا رواسیہ، مضبوط پہاڑوں کو اس کے اندر ڈالا، بڑے بڑے اونچے پہاڑوں کو اس میں ڈالا. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر خوشنما جوڑے کو اس میں اگایا. انبتنا بھی حب الحصید، آسمان سے بارش برسائی اور اس بارش کے ذریعے سے زمین میں سے کٹی جانے والی کھیتی کو اگایا. والنخل، اور کھجوروں کو اگایا. کتنی نشانیاں، بہت ساری. وفی الارض، اور زمین کے اندر آیات، نشانیاں، للموقنین، مگر کس کے لیے؟ یقین کرنے والے کے لیے. جو یقین نہ کرے اس کے لیے نشانی کچھ نہیں. وفی انفسکم، زمین کو چھوڑو، یہ جو تمہارے 5 فٹ کا 6 فٹ کا وجود ہے اس کے اندر بھی نشانیاں ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور انسان تیرے کریم رب سے تجھے کس نے غفلت میں ڈال دیا؟ الذی خلقک، جس نے تجھ کو پیدا کیا، فسواک، درست بنایا، فعدلک، اور اعتدال کے ساتھ بنایا، عدل کے ساتھ بنایا. ایسا نہیں کہ ناک یہاں ہے تو یہیں پہ رکھا کیونکہ یہی اچھا لگتا ہے، کان یہاں پہ ہیں تو یہ یہیں پہ اچھے لگتے ہیں، عدل کے ساتھ رکھا. ایسا نہیں کیا کہ ناک کو یہاں رکھا اور کان کو یہاں رکھا، ایک آنکھ یہاں لگا دی اور ایک آنکھ پیچھے لگا دی، ایسا نہیں کیا. فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اس نے چاہا تجھ کو مرکب کر دیا، بنا دیا. تو فی انفسکم، اور تمہارے نفسوں کے اندر بھی نشانیاں ہیں. افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو، تمہیں نظر نہیں آتا ہے؟ کیا بات. آج صبح سے شام تک لیبارٹریوں کے اندر رہتے ہیں، کبھی ایک چیز پر تجربہ ہو رہا ہے، کبھی دوسری چیز پر تجربہ ہو رہا ہے، اور جب نتیجے میں پہنچتے کہتے ہیں یہ تو قدرتی ہے، یہ تو قدرتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے تمہیں نظر نہیں آتا صبح سے شام تک، قدرتی ہے تو کوئی تو ہوگا نا جو اس کو بنانے والا ہوگا، لیکن دکھتے. افلا تبصرون، کیا تمہیں دکھتا نہیں ہے؟ وفی السماء رزقکم، اور آسمان میں تمہاری روزی ہے، یعنی تمہاری روزی کے فیصلے کہاں سے آتے ہیں؟ آسمان سے آتے ہیں. وما توعدون، اور جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بھی کہاں ہے؟ آسمان میں ہی، اوپر ہی. سے پتہ چلا کہ جنت کہاں ہے؟ اوپر ہی ہے. ایک وقت میں ایک قوم نکلی تھی معتزلہ، وہ کہتے تھے کہ جنت جب انسان مر جائے گا اس کے بعد وجود میں آئے گی، لیکن اس سے پتہ چلا کہ جنت ابھی سے تیار ہے. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ،
تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم انہو بے شک یہ سارا کچھ، بے شک یہ سارا کچھ کیا، محشر کا میدان قائم ہونا، حساب کتاب ہونا، جنت کا ہونا، جہنم کا ہونا، انہو لحق یہ ضرور سچ ہے۔ کس طرح سچ ہے؟ مثل ما انکم تنطقون جس طرح کہ تمہارا بولنا سچ ہے۔ یعنی ایک انسان بات کرتا ہے اس کو پورا یقین ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، بات کرنے پر اس کو پورا یقین ہے، اپنی بات کرنے پر انسان کو کوئی شبہ شک نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا جس طرح تمہیں اپنی بات کرنے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہوتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کی عدالت کے قائم ہونے میں، جنت اور جہنم کے برحق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین کیا آپ کے پاس پہنچی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی بات؟ مضمون بدل گیا، کیا اوپر بیان کی جا رہی تھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اور اس سے اوپر بیان کیا جا رہا تھا کہ حساب کتاب ہونا ہے۔ تو کیسے پتا چلا حساب کتاب ہونا ہے؟ اس پر کیا دلیل ہے کہ حساب کتاب ہونا ہے؟ حساب کتاب ہونا ہے اس پر دلیل یہ ہے کہ اس سے ہم سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہے ان پر عذاب آیا ہے، جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ کو ان پر عذاب آیا ہے۔ ان پر عذاب کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے اعمال پر کوئی نہ کوئی تو نظر رکھے ہوئے تھا۔ اگر ان کے اعمال پر نظر نہیں ہوتی تو دنیا کے اندر ان کو پکڑ نہیں ہوتی۔ ان کی پکڑ ہوئی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے اعمال پر کوئی نظر رکھے ہوئے تھا۔ اگر کوئی نظر رکھے ہوئے نہیں تھا تو فرعون غرق کیوں ہوتا دریائے نیل کے اندر؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر طوفان کا عذاب کیوں آتا؟ یہ ساری کی ساری قومیں ہلاک کیوں ہوتی؟ یہ ہلاک ہوئی اس کا مطلب کہ ان پر کوئی نہ کوئی نظر رکھے ہوئے تھا۔ یہاں پر اصل قصہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو بیان کرنا ہے، لیکن لوط علیہ السلام کا قصہ جڑا ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بطور تمہید کے ذکر کیا۔ سنیں اس کو، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین کیا آپ کے پاس پہنچی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی بات؟ المکرمین جو عزت والے تھے، مہمان کون تھے؟ عزت والے تھے، لیکن جب آئے اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے، فرشتے ہیں۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما جب ان کے پاس داخل ہوئے فقالوا سلاما تو انہوں نے کہا سلامتی ہو تم پر، انہوں نے سلام کیا۔ قال سلام ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا سلام تم پر بھی سلامتی ہو۔ قوم منکرون لیکن دل میں سوچا یہ تو اجنبی لوگ ہیں، کبھی دیکھا نہیں ہے۔ جب دیکھا کہ اجنبی لوگ ہیں فراغ الی اہلہ تو چپکے سے گئے اپنے اہل و عیال کی طرف، اپنے گھر والوں کی طرف، کچن میں گئے۔ فجاء بعجل سمین تو لے کر کے آئے موٹا بچڑا لے کر کے آئے۔ فقربہ تو اس کو قریب کیا الیہم ان کے۔ قال الا تاکلون کیا کہ تم کھاتے نہیں ہو؟ دو تین ادب بیان ہوئے یہاں پر۔ اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آئے تو اس کے ساتھ ہمیں کن آداب کو اپنانا چاہیے؟ سب سے پہلے اگر آپ کے پاس مہمان آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ نہیں پوچھا کہ کیا تمہیں کھانا کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے، بلکہ کیا کیا؟ چپکے سے اٹھے اور جا کر کے لے آئے۔ نمبر 1 تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے، جب مہمان آئے تو اس کو پوچھنا نہیں کہ تمہیں کھانا کھانا ہے کہ نہیں کھانا ہے، آپ کو کھانا کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے، بھوک مت لگی ہے، اس طرح کے سوال نہیں کرنا ہے بلکہ لے آنا ہے۔ نمبر 2 جب آپ کھانا لے آئیں، نمبر 2 جب کھانا تیار ہو جائے تو اب مہمان کو اس کھانے پر دعوت نہیں دینی ہے، کھانے پر نہیں بلانا ہے، بلکہ کھانے کو مہمان کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کیا۔ تیسرا، جب کھانا شروع ہو جائے، کھانا دسترخوان پر لگ جائے تو اس کے بعد مہمان کو آپ نے زبردستی نہیں کرنا ہے کہ کھاؤ ہی کھاؤ۔ الا تاکلون ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا کہا تھا، یہ نہیں کہا کہ کھاؤ، جب بس یہ کہا کہ الا تاکلون کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تو فرشتے تھے، فرشتے چونکہ کچھ کھاتے نہیں ہے۔ فاوجس منہم خیفہ تو محسوس ہوا ان کو، ابراہیم علیہ السلام کو، منہم ان سے، خیفتن ڈر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اگر کوئی کھاتا نہیں تھا تو سمجھا جاتا تھا یہ میرا کیا ہے، دشمن ہے، یہ مجھے نقصان پہنچائے گا۔ اور ایک مزے کی بات کہ اگر اس موقع پر کوئی دشمن بھی کسی کے گھر میں کچھ کھا لیتا تھا تو وہ نمک حرامی نہیں کرتا تھا۔ کچھ سمجھ میں آئے؟ اگر سمجھ میں آ گیا ہو تو بہتر ہے۔ اس موقع پر کوئی دشمن بھی کسی کے گھر میں اگر کوئی کھا لیتا تھا تو اس کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ اور آج ہمارا معاشرہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ کھاتے کھاتے پیٹ بھی پھٹ جائے گا لیکن نمک حرامی کرنا نہیں چھوڑے گا۔ قالوا لا تخف
فرشتوں نے کہا ڈریے مت، وبشروہ بغلام علیم، تو انہوں نے ان کو خوشخبری دے دی ایک جاننے والے بچے کی، مراد اس سے حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ اب جب ان کو خوشخبری دی تو پتہ چل گیا کہ یہ کون ہے، فرشتے ہیں۔ فاقبلت امرأته فی صرۃ، تو متوجہ ہوئی ان کی بیوی فی صرۃ، چیخ میں، فسکت وجہہا، اس نے اپنے چہرے کو نوچا، نوچنا کا مطلب یہ نہیں اس طرح کیا بلکہ اپنے ماتھے پر، یہ پیشانی پر کیا کیا، ہاتھ رکھا، اوہ افسوس، وجہ وقالت عجوز عقیم، اور کہنے لگی عجوز بوڑھی، عقیم بانج، یعنی بوڑھی ہوں اور بانج ہوں، اب بچہ پیدا ہوگا، علی تو انا عجوز، کیا میں بچہ جنوں گی، وانا عجوز، حالانکہ میں کیا ہوں، بوڑھی ہوں، وہذا بالی شیخہ، اور یہ میرا شوہر بوڑھا ہو گیا ہے، جوانی میں جب بچہ جننا تھا تب تو بچہ پیدا ہوا نہیں، اور اب بڑھاپے میں آ کر کے کیا ہو رہا ہے، بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ فرشتوں نے کہا قالوا کذالک قال ربک، فرشتوں نے کہا تیرے رب نے ایسا ہی کہا ہے، تیرے رب نے ایسا ہی کہا ہے، انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہی تو حکمت والا ہے، وہی تو جاننے والا ہے، اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے، بغیر حکمت کے اس کا کوئی کام نہیں ہوتا، اور وہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے کلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔